مولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مقتدر باعظمت علماء اہل سنت و برادران ملت و احباب اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر مدنی تاجدار سرکار ابد قرار حبیب کردگار محبوب پروردگار شفیع روز شمار اللہ تبارک و تعالی کی تمام دولتوں اور تمام نعمتوں کے اس کی عطا سے مالک و مختار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، گرتوں کو اٹھانے والے، ڈوبتوں کو ترانے والے، نامرادوں کے دامن کو گوہر مراد سے بھر دینے والے، بزم کونین کے اجالے، مرعانی فقد را الحق کا مزدعِ جاں فضا سنانے والے، بے سہاروں کے سہارے، شافع محشر ہمارے، عرش عظیم کی آنکھ کے تارے، کاشف الکروب، ماہی الحوب، شفیع الذنوب، دانائے جمیع خفایا و غیوب، حضور اکرم تاجدار عرب و عجم، مالک رقاب امم، نبی محترم، رسول مکرم، نور مجسم، شفیع امم، سرکار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم. حضرات گرامی، یہ رحمت کا خزینہ، برکت کا مہینہ ربیع النور شریف ہم پر اور آپ پر سایہ فگن ہے. اس مہینے کی 12 تاریخ کائنات کے واسطے، پورے عالم کے واسطے ایک بڑی اہم
باعظمت پر فضیلت بابرکت نعمتوں سرور سے بھرپور ہے، نور علی نور ہے۔ اس تاریخ میں مکہ کی دھرتی پر صحن آمنہ خاتون میں نبیوں کا امام، رسولوں کا پیشوا، کائنات کی جان، پوری دنیا میں رب قدیر کا لاسانی بے مثال محبوب اعظم، نہایت ہی شان و شوکت، عظمت و رفعت کے ساتھ اس روئے گیتی پہ جلوہ بار ہوا ہے۔ اللہ اللہ، ولادت مصطفیٰ بڑی مسرت کا دن ہے، بڑی خوشی کا دن ہے۔ جتنا بھی اس دن پہ ناز کیا جائے وہ کم ہے۔ یہ دن، یہ تاریخ اور وہ وقت سعید جس وقت میں روح مصطفیٰ جلوہ بار ہوئے ہیں، وہ رات ربیع النور کی 12ویں ہے۔ 12ویں رات اپنی سیاہ زلفوں کو سمیٹ رہی ہے اور ادھر دن کا اجالا اپنے دامن کو وسیع کر رہا ہے۔ ابھی رات و دن کا سنگم ہے، صبح صادق کی سہانی گھڑی ہے۔ دونوں کی ابھی موجودگی ہے، نہ رات ہی رخصت ہوئی ہے نہ دن نے بسیرا کیا ہے۔ ابھی رات و دن کا یہ لمحہ آپس میں ملا ہے، سنگم ہے کہ ایسے وقت میں ہمارے آقا روئے زمین پہ جلوہ بار ہو گئے۔ آپ نے جمعہ گزشتہ میں سنا تھا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے نور کو پیدا کیا، اور جناب آدم علیہ السلام نے جب پوچھا یہ کس کا نام ہے، یہ مجھ سے پہلے کس کا نام آ گیا، تو خلاق عالم نے جواب دیا تھا، اے آدم یہ میرے اس نبی کا نور ہے، اس محبوب کا نور ہے جس کے صدقے میں ہم نے تمہیں پیدا کیا، لوح و قلم پیدا کیا، عرش اعظم پیدا کیا، افلاک پیدا کیا، چاند و تارے پیدا کیے، درخت و ثمر پیدا کیے، شجر و حجر پیدا کیے، برگ و بحر پیدا کیے، خشک و تر بنائے، جنت و جہنم کو پیدا کیا، یہاں تک کہ اگر اس محبوب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو تمہارا رب اپنی ربوبیت کا اظہار ہی نہ فرماتا۔ صدقہ ہے کائنات ملی ہے مصطفیٰ جان رحمت کا، قدم ناز مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ نبی آئے ہیں، کائنات کو پہلے سے سجایا جا رہا ہے، زمین کا فرش بچھایا گیا ہے، عرش کا آسمان کا شامیانہ لگایا گیا ہے، چاند و تارے سے ضیاء باریاں کی گئی ہیں، باغات اور پھول پھلواریوں سے خوشبودار بنایا گیا ہے۔ جب پوری مجلس سج گئی ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ایک محبوبوں کو، ایک ایک اپنے رسولوں کو، نبیوں کو روئے زمین پر بھیجا ہے۔ ہر نبی آ رہا ہے، نبی آ رہے ہیں روئے زمین پر، احقاق حق کر رہے ہیں، ابطال باطل کر رہے ہیں، اور نبی یہ آخر الزمان کی آمد کی پیش گوئی فرما رہے ہیں۔ اعلان ہو رہا ہے، پیغام سنایا جا رہا ہے۔ زمانہ گزرتا رہا، جب پوری کائنات سج گئی، سنور گئی،
ازدحام ہو گیا، نبیوں نے آ کر پیغام سنا دیا، سب نے دعوت دے دی، خوب اہتمام ہو گیا۔ اب وہ وقت قریب آ گیا کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو روح زمین پر بھیجنا چاہا۔ تو کیسے قسمت کے دھنی ہیں وہ لوگ، کیسا خاندان میرے خدا نے پسند کیا ہے۔ دیگر انبیاء و مرسلین جو روح زمین پر آتے رہے، ان میں بکثرت انبیاء بکثرت مرسلین وہ قوم بنی اسرائیل میں آئے۔ قوم بنی اسرائیل کو بڑی شرافت تھی، بڑا رتبہ تھا، بڑی فضیلت تھی۔ قوم بنی اسرائیل اپنے پر فخر کرتے تھے کہ ہم میں انبیاء آئے، مرسلین آئے، ہم میں رسول آئے، خدا کے پیغمبر آئے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کی جب آمد کا وقت قریب آیا تو اللہ نے قوم بنی اسرائیل کو بھی ایک طرف کر دیا۔ خاندان قریش قبیلہ بنو ہاشم کا انتخاب فرمایا۔ خاندان قریش قبیلہ بنو ہاشم عرب کی دھرتی پر بڑا اونچا طبقہ، سب سے اونچا خاندان، سب سے زیادہ شرافت رکھنے والے لوگ، عزت والے لوگ، بلندی والے لوگ۔ نور احمدی آدم علیہ السلام کی پیشانی سے منتقل ہو کر حضرت نوح کی پیشانی میں آیا، وہاں سے منتقل ہوا شیش و ادریس کی پیشانی میں آیا، منتقل ہوتا رہا، نبیوں کی پیشانیوں میں آتا رہا، منتقل ہوتا رہا۔ جب جس نبی کی پیشانی میں جلوہ بار رہا، اس نبی کو سرخرو بنایا، عزت بڑھائی، بلندی عطا کی، دشمنوں کے مقابلے بڑی بڑی فتح و نصرت نبیوں نے حاصل کیا ہے۔ یہ فتح، یہ نصرت، یہ غلبہ، یہ کامرانی، یہ کامیابی کیوں ہو رہی ہے؟ اسی نور محمدی کا صدقہ ہے کہ ہر دور میں نبیوں نے کامیابی حاصل کیا ہے۔ منتقل ہوتے ہوتے اب وہ نور مبارک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں جلوہ بار ہوا، وہاں سے پھر یہ نور چلا ہے، اور منتقل ہوتے ہوتے آج وہ دن آیا کہ یہ نور مبارک حضرت عبداللہ جو حضرت عبد المطلب کے فرزند ہیں، خاندان قریش کے بڑے عزیز ہیں، اور قبیلہ بنو ہاشم کے ایک عظیم مرد جلیل ہیں، حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جلوہ بار ہو گیا۔ اللہ اللہ، کیسے اس نور کا جلوہ ہے! جب جس زمانے میں جس کی پیشانی پہ رہا تو اسے کامیاب کیا، بامراد کیا، افضل کیا، اعلیٰ کیا، حسن و جمال کا پیکر بنایا۔ آج وہ نور مبارک جب حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جلوہ بار ہو گیا تو حضرت عبداللہ کا بھی عالم عجیب و غریب ہے، حسن و جمال کے پیکر ہیں، خوب رو ایسے کہ عرب کی دھرتی پر کوئی ثانی نہیں ملتا۔ حضرت عبداللہ ایسے حسن و جمال کے پیکر، جب جس راستے سے گزرتے، کدھر بھی آپ کو جانا ہوتا تو عرب کی بڑی بڑی دوشیزہ حسن و جمال کی پیکر، بڑی بڑی خواتین حضرت عبداللہ کی راہ تکا کرتی، اپنے اپنے جھروکوں سے، دروازوں سے کھڑی حضرت عبداللہ کا دیدار کرتی رہتی۔ ہر طرف ایک ہمہ ہمی کا ماحول ہے، ایک کشش کا ماحول ہے، ہر طرف ہر کوئی فریفتہ ہو رہا ہے، دیوانہ ہو رہا ہے، جانثاری کا دم بھر رہا ہے، محبتوں کا چراغ جلا رہا ہے، عرفت کا سرمایہ سینے میں جمع کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ
بڑے پیارے، بڑے مخلص، بڑے نیک، بڑے حسن و جمال کے پیکر خواتین بھی آپ کو بس راستہ چلتے تو دیکھتی رہتی۔ عرب کی دھرتی پر وہ وقت بھی دیکھا گیا کہ ایک روز حضرت عبداللہ ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ راستے میں ایک مکان کے دروازے پر ایک حسن و جمال کی پیکر، ایک وقت کی بڑی دوشیزہ، بڑی شان بان والی، بڑی عظمت اور حسن و نکھار والی ایک خاتون۔ عرب کا حسن و جمال تو یوں ہی مشہور ہے، اور ان میں خاص اللہ جب کسی کو اور دے دیتا ہے تو وہ بس یوں سمجھیے کہ آسمان کا چاند لگتا ہے۔ وہ دوشیزہ بیٹھی روز رات تکا کرتی تھی، اور اس خاتون نے پرانی کتابوں کے حوالے سے یہ اچھی طرح سے معلومات حاصل کر لیا تھا کہ اب نبی آخر الزماں کی آمد کا وقت قریب آ گیا ہے، اور نبی آخر الزماں خاتم النبیین جو روح زمین پر آئیں گے تو ان کا نسب، ان کا حسب کہیں اور سے نہیں، حضرت عبداللہ کو والد ہونے کی شرافت ملنے والی ہے۔ خاندان قریش سے یہ فرد آئے گا، قبیلہ بنو ہاشم کا آنکھوں کا نور بن کر یہ نور آئے گا۔ تو وہ خاتون بھی حضرت عبداللہ کو جانتی تھی، بس دل میں امنگ ہے، تڑپ ہے، طلب ہے۔ وہ یہی چاہتی تھی خاتون کہ جس نبی آخر الزماں کے والد حضرت عبداللہ بننے والے ہیں تو اس نبی آخر الزماں کی والدہ کی شرافت مجھے مل جائے، کہ کوئی ایسی صورت بن جائے کہ جہاں وہ والد ہو تو مجھے والدہ کہا جائے۔ جانکار تھی، کتابوں کے ذریعے معلومات حاصل کیا تھا، راہ تکا کرتی تھی۔ آج اتفاقاً حضرت عبداللہ کا گزر اسی راستے سے ہو گیا۔ جو ہی گزرتے ہوئے دیکھا تو اس دوشیزہ نے، حسن و جمال کی پیکر نے پردے کے اوٹ سے اپنا چہرہ باہر کیا اور حضرت عبداللہ کو روکا۔ حضرت عبداللہ فوراً رک گئے، اور اس نے رکتے ہی حضرت عبداللہ کو اپنے نکاح کا پیغام دے دیا۔ حضرت عبداللہ نے اپنی حیا بھری نگاہوں کو جھکائے رکھا اور باتیں سنی، پیغام دیا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم نے نکاح کا پیغام دیا ہے تو میں ابھی مہلت دو، میں تو جا رہا ہوں، پھر میں بات کو تمہیں بتاؤں گا۔ یہ جواب دے کر حضرت عبداللہ آگے بڑھ گئے۔ ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد گھر کو جو لوٹے تو آج گھر پہ حضرت عبداللہ کے نکاح کا اہتمام ہے۔ پہلے ہی سے انتظام و انصرام حضرت عبد المطلب نے کر رکھا ہے۔ سیدہ آمنہ خاتون کے والد گرامی نے حضرت عبد المطلب کو عبداللہ سے نکاح کے لیے اپنی بیٹی کو پیش کر رکھا تھا۔ تیاری ہو رہی تھی، آج جو لوٹ کر آئے تو نکاح کا اہتمام ہے۔ حضرت عبداللہ کا نکاح عبد المطلب نے سیدہ آمنہ خاتون کے ہمراہ فرما دیا۔ حضرت آمنہ خاتون زوجہ عبداللہ بن گئیں۔ حضرت عبداللہ آمنہ خاتون کے شوہر نامدار منتخب ہوئے۔ آج پہلا دن ہے، رات آ رہی ہے۔ اللہ اللہ، وہ گھڑی اب قریب تر آ رہی ہے۔ زمانہ جس کے لیے منتظر رہا، انبیاء نے جس کے لیے پیش گوئی فرمائی، نبیوں نے جس کی آمد کی خوشخبری سنائی، آج کی شب آئی ہے، شب عروسی ہے۔ شب عروسی آئی ہے
کہ ہر طرف خوشیوں کی بارات سجی ہے، ایک دھوم مچی ہے، فرشتے آپس میں مبارکبادیاں دے رہے ہیں۔ تخلیقات پروردگار میں ہر حصہ اپنے اپنے طور پر مبارکبادی دے رہا ہے، یہاں تک کہ دریا کی مچھلیاں، سمندر میں رہنے والے تمام جانور، مچھلیاں ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے ہیں۔ پوری کائنات میں ایک دھوم مچی ہے، کس بات کی مبارکبادی دی جا رہی ہے؟ ہر ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہا ہے، فرشتے مبارکبادیاں دے رہے ہیں، اسی بات کی مبارکبادیاں دے رہے ہیں کہ آج کی شب نور احمدی عبداللہ کے صلب خاص سے منتقل ہو کر بطن مطہر سیدہ آمنہ میں منتقل ہونے والا ہے۔ بطن مطہر میں نور احمدی منتقل ہوا ہے، حضرت عبداللہ کے سے منتقل ہو کر بطن مطہر میں یہ نور آ گیا ہے۔ اللہ اللہ، کائنات میں ہر کوئی، تخلیقات پروردگار میں ہر طبقہ، مچھلیاں ہو کے فرشتے، سب ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے یہ مسئلہ کتنا پوشیدہ ہوتا ہے، تنہائی کا ہوتا ہے، شوہر جانتا ہے، بیوی جانتی ہے، یا پروردگار عالم جانے، کسی اور کو خبر نہیں ہوتی، لیکن عبداللہ سے نور مصطفیٰ بطن مطہر میں منتقل ہو رہا ہے، تو وہ دریا کی مچھلیوں کو خبر ہے، چونٹی جانور کو خبر ہے، فرشتوں کو خبر ہے۔ جب یہ چھپی بات اس دریا کی مچھلیاں جان سکتی ہیں، چرند و پرند جان سکتے ہیں، چونٹیاں جان سکتی ہیں، فرشتے جان سکتے ہیں، تو یہ چھپی بات کی جب ان کو خبر ہو سکتی ہے، ان سب نے خبر دے کر، مبارکبادیاں دے کر یہ وعدے کر دیا کہ یہ بھی تو علم غیب ہے۔ جب اس غیب کا علم ان کو ہو سکتا ہے تو نبی آخر الزمان کائنات کا علم کیوں نہیں رکھتے ہوں گے؟ علم ما کان و ما یکون کیوں نہیں رکھتے ہوں گے؟ حضرت عبداللہ سے نور مصطفیٰ بطن مطہر میں منتقل ہو گیا، مبارکبادیاں دی گئیں، ہر طرف سے اہتمام ہوا، جنت کو سجایا گیا، جہنم کے دریچوں کو بند کر دیا گیا۔ پروردگار عالم کی رحمت نے، انعامات خداوندی نے پورے عالم میں شامیان رحمت سایہ پگن کر دیا، عام کر دیا۔ آج رحمت للعالمین کا نور مقدس منتقل ہوا ہے، بطن مطہر میں آ گیا ہے۔ اللہ اللہ، کیا شان ہے نور مصطفیٰ کی۔ آج کی شب یوں ہی گزری، دوسرا دن آیا، حضرت عبداللہ کو خیال آیا کل اس خاتون نے مجھے رشتہ نکاح سنایا تھا، پیغام نکاح دیا تھا، میں نے وعدہ کر لیا ہے، چلو چلتے ہیں، دل نہیں توڑنا چاہیے۔ چنانچہ دوسرے دن حضرت عبداللہ اس خاتون دوشیدہ پیکر حسن و جمال کے دروازے پر آئے، اور آ کر حضرت عبداللہ اس طور پہ فرمانے لگے، وہ دوشیدہ پردے کی اوٹ میں بیٹھی رہی، حضرت عبداللہ دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اس طور پہ فرمانے لگے، تو ثابت قول پر اپنے اگر ہے، تو ثابت قول پر اپنے اگر ہے، تو کر لے عقد گر ماد نظر ہے،
تو کر لے عقد گر مد نظر ہے، میں آیا اپنے وعدے پر تیرے پاس، میں آیا اپنے وعدے پر تیرے پاس، لگاتی دیر کیوں رش کے قمر ہے، بھروسہ کیا ہے اب زندگی کا، بھروسہ کیا ہے اب زندگی کا، اجل سر پر کھڑی شام و سحر ہے۔ تو اس دوشیزہ پیکرِ حسن و جمال نے پردے کے اوٹ سے باہر دیکھا اور حیرانی کے عالم میں اس نے کہا، آپ کون ہیں جو اس طرح سے ایک اجنبیہ سے باتیں کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ حیران ہو گئے اور آپ نے فرمایا، ارے کیا بات ہے، ابھی کل ہی کا تو دن تھا کہ تو نے پیغام نکاح مجھے دیا تھا، میں نے وعدہ کیا تھا، وعدے کے مطابق میں اب حاضر ہو گیا۔ جب سنا اس نے فوراً وہ خاتون کھڑی ہو گئی، قریب آ کر قریب سے جھانکا اور دیکھا، دیکھ کر حیران رہی، حسرت کی ایک آنکھ ہے جی۔ اس نے کہا، آپ عبداللہ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہاں میں عبداللہ ہوں۔ اس نے تڑپ کر کہا، اگر آپ عبداللہ ہیں تو یہ بتائیں کل تک آپ کی پیشانی میں جو نور جگمگا رہا تھا وہ کیا ہو گیا؟ حضرت عبداللہ نے کل کی رودات سنائی اور فرمایا کہ حضرت آمنہ خاتون سے میرے والد نے میرا رشتہ نکاح منعقد کر دیا، وہ نور مقدس اب بطن مطہر میں منتقل ہو گیا۔ سنتے ہی حضرت عبداللہ کی بات کو سنتے ہی اس دوشیزہ نے، پیکر حسن و جمال نے ایک سرد آنکھ ہے جی، اور اس نے کہا، میری الفت کی جو تم پہ نظر تھی، میری الفت کی جو تم پہ نظر تھی، ارے نظر تم پر نہ تھی وہ اور پر تھی، نظر تم پر نہ تھی وہ اور پر تھی، خدا جانے میری چتون کدھر تھی، خدا جانے میری چتون کدھر تھی، اسی کی بس میرے دل کو خبر تھی، یہ حق تھا پاک بی بی آمنہ کا، یہ حق تھا پاک بی بی آمنہ کا، ابس دیوانی میں شام و سحر تھی۔ اے عبداللہ آپ تشریف لے جائیں، مجھے آپ کی ضرورت نہیں تھی، تمنا تو یہ تھی کہ جس نبی آخر الزماں کے آپ والد کہلائیں تو مجھے والدہ بننے کی شرافت مل جائے، لیکن منظور خدا کچھ اور ہی تھا۔ یہ حق حضرت آمنہ خاتون کو ملا ہے۔ رب کی رحمت نے اس مقدس شرافت کے لیے آمنہ کا انتخاب کیا ہے۔ آپ تشریف لے جائیں، میری طرف سے آمنہ خاتون کو مبارکبادی دے سنا دے کہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب اعظم کو، نبی معظم کو، رسولوں کے سلطان کو اور ساری کائنات کی جان کو روئے زمین پر بھیجنا چاہا ہے، اور اے آمنہ تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں ان کی ماں بننے کی شرافت رب نے عطا کر دیا ہے۔ اللہ اللہ، کیسی شان کے نبی ہیں ہمارے، کتنی عظمت والے نبی ہیں ہمارے۔ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا بھی کیسی رب کی پسندیدہ ہیں، کتنی نیک ہیں،
کیسی خوبرو ہیں، حسن و جمال کی پیکر ہیں، اعلیٰ نسب و حسب سے تعلق رکھنے والی عرب کے معزز خاندان کی یہ خاتون ہیں۔ حضرت آمنہ خاتون کو مبارکبادی سنائی جا رہی ہے۔ تاریخ تو لمبی ہے، باتیں تو لمبی ہیں۔ حضرت آمنہ خاتون کے بطن مطہر میں جب نور محمدی جلوہ بار ہو گیا، حضرت آمنہ خاتون کے روز کا دن ایسا بلندی کا ہونے لگا، طرح طرح کے مشاہدات، طرح طرح کی چیزوں کا معائنہ، یہاں تک کہ آپ کی نگاہ پاک میں اتنی وسعت پیدا ہو گئی کہ نگاہ اٹھاتی تو رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیارے میں 300 میل کی دوری پر گزرنے والوں کو آپ دیکھ لیتی۔ یہ نور احمدی کا فیض ہے۔ بطن مطہر میں آ گئے ہیں تو آمنہ خاتون کی آنکھوں میں وہ کمال مل گیا ہے۔ بہت پاکیزہ دن گزرے، ایام گزرتے رہے، دن گزرتے رہے۔ حضرت عبداللہ نے داعی اجل کو لبیک کہہ دیا، اس دار فانی سے عالم جاویدانی کا سفر کر لیا۔ مشیت کا تقاضا تھا، رب کا منشا یہی تھا کہ نبی آ رہے ہیں، اب چلو اعلیٰ بن کر، برتر و بالا بن کر، کائنات میں سب سے اونچے بن کر، لہذا ان سے بڑا درجہ تو والد کا ہے، لہذا والد کا سایہ پہلے ہی اٹھا لیا گیا کہ شرافت میں کہیں سے کوئی نقص نہ ہو جائے، کمی نہ ہو جائے۔ وہ دن گزرتے رہے، ایام گزرے، مہینے گزرے، وہ وقت سعید قریب آ گیا کہ ربیع النور کی 12 آنے والی ہے۔ آج 11 تاریخ گزری ہے، رات 12ویں کی آئی ہے کہ غیب سے اہتمام کیا جا رہا ہے۔ فرشتوں کی بارات جوگ در جوگ مکے کی دھرتی پر اترتی جا رہی ہے۔ بڑا اہتمام ہے، جنت کو سجا دیا گیا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے، طبقات سماواتی پر قندیلیں روشن کی گئی ہیں، فرشتوں کی بارات آئی ہے۔ تاریخ میں آتا ہے فرشتے 3 جھنڈے لے کر روح زمین پر آئے ہیں۔ ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پہ نصب کیا ہے، ایک جھنڈا حضرت عبداللہ کے در دولت پہ نصب کیا ہے، اور ایک جھنڈا بیت المقدس پہ نصب کیا ہے۔ یہ 3 جھنڈے جو لے کر فرشتے آئے ہیں، پوری دنیا کو پیغام سنا رہے ہیں۔ اے دنیا میں لوگوں، کائنات میں بسنے والے افراد، سنو سنو، اب اس رسول کی آمد ہونے والی ہے جو رحمت للعالمین بن کر آ رہے ہیں، جو سید المرسلین ہیں، جو امام النبیین ہیں، جو رب کے محبوب اعظم ہیں۔ اب وہ رسول آ رہا ہے کہ امن و شانتی کا پیغام عام ہوگا، گمراہی کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے، ہدایت کا نور پھیلے گا، عبادت کا سلیقہ سکھایا جائے گا، بندوں کو شرافت ملے گی، انسانوں کو عزت ملے گی، ہر طرف سے تہذیب کے ساتھ جینے کا قرینہ ملے گا۔ دنیا کو سنوارنے والا آ رہا ہے، بے سہاروں کا سہارا آ رہا ہے، کائنات کی روح آ رہا ہے، پوری کائنات کی جان آ رہا ہے، سلطان اعظم آ رہا ہے۔ بڑی شان، بڑا اہتمام۔ حضرت آمنہ خاتون اپنے گھر میں تنہا ہے، اکیلی ہے، الجھن ہے، گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، طرح طرح کی فکروں میں مبتلا ہے، اور
ادھر میرے پیغمبر کی آمد کا وقت قریب آ رہا ہے، کوئی مونس نہیں، ہمدم نہیں، یاور نہیں، کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ اللہ اللہ کیسی شان کے ہمارے رسول ہیں۔ روایت میں آتا ہے پروردگار عالم نے حضرت حوا کو جنت سے بلایا، حضرت حاجرہ کو بلایا، حضرت سکینہ کو بلایا، حضرت مریم کو بلایا۔ ان مقدس خواتین کا رتبہ آپ جانتے ہیں کتنی شان والی ہیں۔ حضرت حوا آدم علیہ السلام کی زوجہ ہیں، حضرت حاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہیں، حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور سکینہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کیا ہے، دودھ پلایا ہے۔ ان مقدس خواتین کو رب نے اپنے دربار میں مدعو کیا۔ یہ خواتین حاضر ہوئیں، رب نے ارشاد فرمایا جاؤ میرے حبیب کی آمد کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آمنہ تنہا ہے، الجھن میں گرفتار ہے، پریشان ہے، جاؤ آمنہ کی خدمت میں لگ جاؤ۔ یہ خواتین چلیں تو رب نے دوبارہ پھر طلب فرمایا اور ان سے پوچھا کہ آمنہ تمہیں جانتی نہیں ہوں گی، پہچانتی نہیں ہوں گی، تم سے پوچھیں گے کہ تم لوگ کون ہو تو یہ نہ کہنا کہ ہم آدم کی بیوی ہیں، یہ نہ کہنا کہ ہم ابراہیم کی بیوی ہیں، یہ نہ کہنا کہ ہم عیسیٰ کی ماں ہیں۔ جب وہ پوچھیں تم سے تو تم سب کا جواب ایک ہونا چاہیے، آنے والے اس تیرے محبوب نظر کی ہم خدمت گار بن کر آئے ہیں، ان کی خدمت کا کام انجام دینے آئے ہیں۔ اللہ اللہ اتنی مقدس خواتین کو خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تاریخ باتیں لمبی ہیں، وقت اجازت نہیں دے رہا، پھر گفتگو انشاءاللہ آئندہ ہوگی۔ وہ دن دوشنبے کا ہے، دوشنبے کے دن ربیع النور کی 12 پڑ رہی ہے۔ بڑی خوشی بالائے خوشی یہ ہے کہ 12 تاریخ بھی ہمیں مل رہی ہے اور اب کے ہمیں دن بھی دوشنبے کا مل رہا ہے۔ آپ حضرات ربیع النور کی 12 کو دھوم دھام سے منائیے۔ جلوس کا جو پروگرام ہے، جلوس عید میلاد النبی دھوم دھام سے نکالیے، مٹھائیاں بانٹیے اور شیرینی بنائیے، نیاز فاتحہ کا اہتمام کیجیے، میلاد مصطفیٰ کی محفل گھر گھر سجائیے، برکتیں ہوں گی۔ جلوس شان و شوکت کے ساتھ لے کر ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ گھمائیں۔ صبح 9 بجے زیادہ سے زیادہ 9 بجے تک جلوس نکال دیا جائے، ظہر تک ختم کرنے کی کوشش ہو، اور گھوڑے اونٹ وغیرہ ان فضول چیزوں سے اپنے جلوس کو صاف رکھیں۔ چھوٹی گاڑیاں اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں کہ ساز و سامان اس پہ رکھا جائے۔ نعت رسول پڑھتے ہوئے، نعرہ تکبیر و رسالت بلند کرتے ہوئے آپ لوگ گشت کریں، اپنے پرانے راستے اپنے طریقے کے مطابق انجام دیں۔ پروردگار عالم آپ کی اس خدمت کو قبول فرمائے گا۔ جتنی بھی خوشی منائیں کم ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابلیس کا ساتھ مت دیجیے، آپ اوروں کا ساتھ دیجیے، وفاداران مصطفیٰ کا ساتھ دیجیے۔ ان کی پارٹیوں کا جھنڈا لگانے میں لوگ فخر محسوس کرتے ہیں، اپنے مکان کی چھت پہ جھنڈا لگائیں گے، یہ کس کا ہے؟ کانگریسی جھنڈا ہے، یہ کس کا ہے؟ سماجوادی کا ہے، یہ کس کا ہے؟ بی جے پی کا ہے۔ کانگریس پارٹیوں، سیاسی پارٹیوں کا جھنڈا لگانے میں آپ فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ فخر آپ کو اس پر کرنا چاہیے کہ ہم دنیا کے کسی سیاسی پارٹی کے آدمی نہیں ہیں، ہم محمدی پارٹی کے آدمی ہیں۔
جھنڈا اپنے نبی کے نام پر لگائیے، فرشتوں کی سنتوں پہ عمل کیجئے، پروردگار عالم اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اپنے اپنے گھروں پہ خوب جھنڈا لہرائیے، عید میلاد النبی دھوم دھام سے منائیے، میلاد شریف کی محفل گھر گھر میں سجائیے، اللہ برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ السلام علیکم۔